امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کے BLA کے خلاف آپریشن کرے گا اور یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ اچیومنٹ کیسے پاکستان نے حاصل کی اور کیا یہ آپریشن ہوگا اور کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا، پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویلاگ میں دی جائے گی۔ اور جنرل عاصم منیر نے انڈیا کو ایٹمی دھمکی کیوں دی تھی اور کیا یہ واقعی ایٹمی دھمکی دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی، اور انڈیا ایک بہت بڑا بم بنانا چاہتا ہے۔ اس بم کا مقصد کیا ہے، کیونکہ یہ بم صرف اس وقت دو ملکوں کے پاس ہے، رشیا کے پاس ہے اور امریکہ کے پاس ہے۔ انڈیا یہ بم بنا کے پاکستان کو کیوں اور کتنا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم نے دھمکی دے دی انڈیا کو، اس کا مطلب اسٹیٹ کی ایک پالیسی اور وہ پالیسی کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 13 سے 15 اگست تک پاکستان کے اندر ہائی الرٹ ہو گیا ہے۔ یہ ہائی الرٹ کس سیکٹر میں ہوا ہے اور عوام کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ 14 اگست کو احتجاج نہیں کر رہی ہے۔ احتجاج کیوں نہیں ہو رہا، کیا پارٹی کے اندر کوئی گڑبڑ ہوگی ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اگر آپ اپنی بیگم کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے نکال لیں، کیونکہ اس کے بعد ایک قانون بن رہا ہے، اور اگر وہ قانون پاس ہو گیا تو آپ اپنی بیگم کو کہیں نکال نہیں سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیا ملک ریاض صاحب کے ساتھ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارے کالم سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، سب سے پہلی سٹوری جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سچی محبتوں کی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں محبتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پوری دنیا اس کے اوپر حیران ہے اور پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر لکھ ہی جا رہا ہے، اور 2 سے 3 بڑے جریدے اس کے اوپر مسلسل لکھ چکے ہیں کہ آخر ہوا کیا۔ آخر انڈیا سے نفرت تو چلو کوئی نہ کوئی وجوہات ہوں گی، لیکن پاکستان سے محبت کی وجوہات بھی بہت تلاش کی جا رہی ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے اس کا تعلق مائن اینڈ منرل کے ساتھ ہے، لیکن اس کا ایک اور تعلق بھی بنتا ہے۔ وہ تعلق کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے، آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں آج کی پہلی سٹوری۔ اب دیکھیے، کل مجید برگیڈ کے اوپر پابندی لگائی امریکا نے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اور اب ظاہر ہے جب یہ ہوا سب کچھ تو پاکستان خوشیاں منا رہا تھا۔ تو آج امریکن کوارڈینیٹر ہے ٹیررزم کے اوپر، قائم مقام وہ ہے کوارڈینیٹر ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات انہوں نے کی یہاں آ کے۔ ان کے ساتھ جو نتالی بیکر ہیں وہ بھی تھی، جو چارٹی افیئر ہیں۔ تو انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد ایک ٹویٹ امریکن ایمبیسی کی طرف سے آئی، اور اس ٹویٹ میں یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ امریکہ اور پاکستان دونوں مل کے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کریں گے، اور تعلقات کیونکہ بڑی تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں تو ان میں پاکستان اپنا کنٹریبیوٹ کرے گا اور امریکہ اپنا کنٹریبیوشن کرے گا۔ تو یہ ٹویٹ انگریزی اور اردو دونوں میں آئی ہے، اور اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے، ملاقات ہونے سے پہلے جو مجید برگیڈ کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ دہشت گردی امریکہ کا بھی سب سے بڑا کنسرن ہے اور پاکستان کا اس سے بڑا کنسرن ہے، کیونکہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور یہاں پہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور پاکستان آنے والے دنوں میں دونوں اکٹھے جوائنٹ وینچر کریں گے دہشت گردی کے خلاف، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی امریکنز مشینری بھی یہاں پہ آئے، امریکن لوگ بھی یہاں پہ آئے، ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ بھی آئے، اور سب لوگ مل کے BLA کے خلاف اور TTP کے خلاف ایکشن کریں، کیونکہ اگر یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہونی ہیں، یہاں پہ جو زبردست قسم کی منرلز ملی ہیں جو یونیک ہیں اور ان کو نکالنا ہے، تیل کی یہاں پہ انڈسٹری ڈیولپ کرنی ہے، تانبے اور سونے کی انڈسٹری یہاں پہ ڈیولپ کرنی ہے، اور گیس ایکسپلور کرنی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس پورے ریجن کا پرسکون ہونا ضروری ہے، جس میں خیبر پختونخوا ہے اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے علاقے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ایک جوائنٹ وینچر ہونے والا ہے، اور یہ جو جوائنٹ وینچر ہے یہ نہ مجید برگیڈ کو چھوڑے گا، نہ پھر یہ BLA کو چھوڑے گا، نہ TTP کو چھوڑے گا، اور کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان پراسپر نہیں کر سکتا، اور اب اگر پاکستان پراسپر نہیں کرے گا تو ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ بھی اس خطے کے اندر کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے گا۔ تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی جوائنٹ وینچر ہونے والا ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہوں، اور دونوں فوجیں مل کے
کوئی یہاں پہ ایکٹیویٹی کریں، مجھے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے اور چوہر صاحب یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں مائنر منرلز ہیں پاکستان کے، انڈیا نے وہیں پہ دہشت گردی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اگر امریکہ کو یہاں پہ آنا ہے تو یہ گن تو صاف کرنا پڑے گا۔ اب مجید بریگیڈ کے اوپر جو پابندی لگی ہے یا اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا، تو جتنے لوگ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ یورپ کے اندر، لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق پی ایل اے کے ساتھ ہے یا مجید بریگیڈ کو پروموٹ کرتے رہے، تو سب کو وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اور کوئی ملک اگر اب ان کی مدد کرے گا تو امریکہ کے ساتھ اس کو دشمنی بھی مول لینی پڑے گی اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر پابندیاں بھی لگیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ سارا معاملہ جو فائنڈ اپ ہونے والا ہے، جس طرح پی ایل اے کے لوگ انڈیا جا کے اپنا علاج کروا لیتے تھے یا وہاں سے فنڈنگ آ جاتی تھی یا انڈیا کی طرف سے ان کو پروموٹ کیا جاتا تھا، تو اب یہ پروموشن بھی رکے گی، علاج بھی نہیں ہو سکیں گے، پیسے بھی نہیں دیے جائیں گے اور ٹریننگ بھی نہیں ہو سکے گی اب۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری پہ۔ بہت امپورٹنٹ سٹوری ہے ہماری جی، اور وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے انڈیا کو دھمکی کیوں دی، بڑی منہ توڑ قسم کی دھمکی دی اور پورے انڈیا کے اندر واویلا مچ گیا۔ یقین مانے اگر گدھوں کے پاس دماغ ہوتا نا تو وہ بالکل آر ایس ایس جیسا ہوتا، وہ بالکل اسی طرح سے سوچتے۔ اب ان کی جو حرکتیں ہیں ہم آپ کو کمپلیٹلی بتانے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا بڑکیں ماری، کیا ایسا کچھ کیا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان اگر کوئی بھی دھمکی دے گا تو وہ جسٹیفائیڈ ہوگی، کیونکہ وہ کیا کیا حرکتیں کر چکے ہیں اور پاکستان میں جنرل عاصم نے کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منہ توڑ کے رکھ دیا انڈیا کا، ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ اب فیلڈ مارچ سے جب امریکہ گئے تھے تو ٹیمپا کے اندر، ظاہر ہے فلوریڈا کا ایک شہر ہے ٹیمپا، تو وہاں ٹیمپا پہ انہوں نے پاکستانی بزنس مینوں سے بات کی، لیکن یہ جو گفتگو تھی یہ کسی جگہ ایئر نہیں ہوئی، وہاں پہ موبائل فون نہیں تھے، اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کی طرف سے اگر کسی جگہ کو بیان دیا گیا ہو تو دیا گیا ہو۔ یہ جو ایٹمی دھمکی والی بات ہے یہ صرف انڈیا کے اندر اس کو اٹھایا گیا ہے اور ان کے میڈیا نے اس کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں جی امریکہ کی سرزمین جو ہے وہ ایک نیوکلیر دھمکی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور وہاں پہ پاکستانی آرمی چیف نے انڈیا کو دھمکی دی ہے۔ اب دو اس کے بارے میں انفارمیشنز ہیں جو باہر آئی ہیں۔ ایک تو آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا ہمارے دریاؤں کے اوپر بند بنانا چاہے یا وہاں پہ ڈیم بنانا چاہے تو ہم بنانے دیں گے، آپ بنا لیں، لیکن جو ہی مکمل ہوں گے تو پھر ہم 10 میزائل ماریں گے اور وہ ڈیم توڑ دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس میزائلوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مطلب افتتاح ہم کریں گے، بس وہ تباہ ہم کریں گے، اگر وہ بنانا چاہتے تو بنا لیں، اس میں اگر $5-10 بلین لگانا چاہتے ہیں اور جھونکنا چاہتے ہیں تو جھونک لیں، اور جو ہی وہ مکمل ہوں گے اس کے اندر پانی جمع ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر بم ماریں گے، میزائل ماریں گے، اس کو توڑیں گے۔ دوسری جو بات انڈین میڈیا کے اندر ریفلیکٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ آرمی چیف نے کہا کہ ہم اگر ڈاؤن ہو رہے ہوں گے جنگ کے درمیان تو اس کے بعد ہم پھر آدھی دنیا کو ساتھ لے کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ہم اپنا نقصان کریں، تو اپنا نقصان ہم برداشت نہیں کریں گے، پھر آدھی دنیا ہمارے ساتھ جائے گی۔ تو اس کو انڈیا کے اندر بہت زیادہ پلے اپ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ہمیں نیوکلیر دھمکی دی گئی۔ اب اس کے اوپر پاکستان کا موقف ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان نے کہا جی ہم نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، جنرل عاصم منیر صاحب نے وہاں بات یہ کی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے نہ کوئی ریکارڈنگ ہے اس کی، نہ ہی کوئی آفیشیل اس کے اوپر بیان ہے، اور نہ ہی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کے بیان کیا، بلکہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے اور انڈیا نے اپنا مطلب اخذ کر کے اس کو میڈیا کے اندر پلے اپ کیا ہے۔ لیکن اب فرض کر لیں کہ یہ بات اسی طرح ہے، ایز اٹ از ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے جی، انہوں نے کہا جی جناب کہ اگر آپ ہمیں ڈاؤن کریں گے تو پھر ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، پھر ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی دو بیک گراؤنڈس ہیں اور اب یہ انڈین میڈیا کے اندر ڈسکس ہونا شروع ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا نے 1988 میں نیوکلیر اثاثوں پہ حملے نہ کرنے کا ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جو ظاہر ہے اب تقریباً ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کا ایگریمنٹ، نہ پاکستان کرے گا نہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا۔ لیکن اس جنگ کے اندر جو سرگودا ہے، سرگودا کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پہ ایئر فورس کے نیوکلیر اثاثے ہیں جو ایئر فورس نے یوز کرنے ہوتے ہیں، تو انڈیا کو پتہ تھا، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نیوکلیر اثاثے ہیں جو انڈیا کے اندر ہے جو پاکستان کے اندر ہے، دونوں ملکوں کو پتہ ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر بھی کرتے ہیں کہ کہیں غلطی سے اس کے اوپر کوئی بم نہ لگ جائے یا غلطی سے ان کو کوئی ہٹ نہ کر جائے۔ تو یہ آبویس ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں ہوتا اس کا۔ لیکن وہ ظاہر ہے ہر ملک نے اس کو بڑا سیف رکھا ہوتا ہے ہر لحاظ سے، تو وہ بنکرز ہیں، بڑے گہرے بنکرز ہوتے ہیں، جیسے کہ ایران کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کو جو بنکر بسٹر تھے وہ بھی تباہ نہیں کر سکے، تو اس کے اوپر بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے، کیونکہ وہ اس کی زندگی اور موت کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی گڑبڑ ہو تو ظاہر ملک کے لیے خطرناک ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو سرگودا کے قریب جو ہے نا، اب انڈیا نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم نے جو پاکستان کی نیوکلیر سائٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا
اور اس کے اندر سے ریڈیشنز نکل رہی ہیں جو یہ انڈین میڈیا کا دعویٰ انڈین میڈیا کا دعویٰ تھا، جو ظاہر بات میں غلط ثابت ہوا. اس پہ کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی طرف سے یہ حرکت کی گئی تھی، لیکن پاکستان کے نیوکلیر اثاثے مکمل طور پہ محفوظ تھے، کیونکہ ان کے جو بمز تھے وہ 20 فٹ سے زیادہ نیچے نہیں جا سکے، اور وہاں پہ جا کے میزائل جو تھے رک گئے، کہ پاکستان کی سائٹس بڑی تگڑی اچھا ہیں. صاحب، یہ اس کو- سارے اس دعوے کو- انڈین میڈیا کے تھے، پاکستان کی طرف سے تھا کہ کوئی اس طرح ہٹ نہیں ہو اور میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا اگر کوئی سائٹ پہ آ بھی رہے تھے؟ اور اگر انڈیا نے جان بوجھ کے یہ کیا ہوتا تو کیا پاکستان انڈیا کے اثاثے چھوڑتا پھر؟ نہیں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی نہیں. تو یہ بیسیکلی کلیمز ہیں سارے. میں پہلے تو یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کلیمز ہیں سارے، لیکن انڈیا ظاہر کلیم کر رہا تھا، اور اس وقت انہوں نے بڑے ہنس کے یہ باتیں کی. تو پاکستان جو تھا اسے کہا جی مکمل طور پہ اثاثے محفوظ ہیں. پھر باہر سے بھی لوگوں نے کہا کہ مکمل طور پہ اثاثے محفوظ ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس سارے معاملے میں. لیکن اب انڈیا نے کلیم کیا یا انڈیا نے کوشش کی، تو وہ کوشش جب ہوئی تو اس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا. اب انڈیا کو خطرہ ہے کہ پاکستان اس کا کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بدلہ ضرور لے گا. تو اب انہوں نے بنکر بسٹر بم بنانے کا فیصلہ کر لیا، اعلان کر لیا، اور یہ 7500 کلو گرام کا ہوگا، 7500 کلو گرام کا بہت بڑا بم ہوگا. اور اس وقت یہ صرف امریکہ کے پاس ہے جو اس لیول کا ہے. اس کے بعد رشیا کے پاس ہے. دو ہی ملک ہیں جن کے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنکر بسٹر بم ہے. اس کے علاوہ دنیا کے پاس کسی جگہ پہ نہیں ہے. ایون اسرائیل جس کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس کو بھی جب ایران کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت پڑی تو اسے امریکہ کی مدد لینی پڑی، اور امریکہ کے بنکر بسٹر استعمال ہوئے. وہاں پہ اسرائیل کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی یا یہ بم نہیں. اس بم کو بنانا اتنا آسان کام نہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. لیکن انڈیا جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے. اب سوال فرض کر لیتے ہیں کہ انڈیا یہ بنا لیتا ہے، تو اسے کس کے اوپر حملہ کرنا ہے؟ کیونکہ یہ جو بنکر بسٹر ہے یہ صرف اور صرف نیوکلیر فیسلٹیز کو ختم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو ظاہر انڈیا کا ہدف تو پاکستانی ہے. تو جب آپ اس ٹائپ کا اعلان کریں گے یا اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو پاکستان خاموش تو نہیں رہے گا، پاکستان کی طرف سے جواب دیا جائے گا. تو اگر فرض کر لیں کہ جو انڈین کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے آرمی چیف نے کہا، تو اس کی یہ وجوہات ہیں کہ جب آپ دوسرے ملکوں کے نیوکلیر اثاثوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے یا ایسے بمز بنائیں گے جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کا دشمن بھی ایک ہی ہو جس کو سامنے رکھ کے آپ اپنے دفاع کا بجٹ بڑھا رہے ہو، تو دشمن پھر خاموش تو نہیں رہے گا. اور وہ بھی پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ کیوں خاموش رہے گا؟ تو یہ میرا خیال انڈیا کو سوچ لینا چاہیے کہ اس ٹائپ کی اگر حرکتیں کریں گے تو الٹیمیٹلی ان کو نقصان ہوگا، پاکستان سپیئر نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آج کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی اناؤنسمنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم ایک بوند پانی جو پاکستان کا اسے کسی کو چھیننے نہیں دیں گے. تو پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی دھمکی آ گئی ہے. اب اگر آپ آرمی چیف دیکھیں، وزیر اعظم کی دھمکی دیکھیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بات کریں، یا پھر آپ پارلیمنٹ کی بات کریں، تو پاکستان کی پالیسی کے اندر کنسسٹنسی ہے اور بڑی کلیئر اور سالڈ قسم کی پالیسی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تو پاکستان بالکل برداشت نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا جی اس مرتبہ اگر چھیڑ چھاڑ ہوئی تو ہم ایکسٹریم مشرق سے سٹارٹ کریں گے. ایکسٹریم مشرق سے مراد یہ ہے کہ جو انڈیمن ان کے جزائر ہیں جہاں کے اندر ان کے نیوکلیر اثاثے پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے سٹارٹ کر کے، اور اس کے بعد جو اسٹیٹس ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں تک پاکستان کے میزائلز نہیں آ سکتے، وہاں سے ہٹ کریں گے اور سینٹرل انڈیا کو نشانہ بنائیں گے. تو پاکستان نے اپنی پالیسی بڑی کلیئر رکھی ہوئی ہے کہ اگر دوبارہ چھیڑ چھاڑ ہوئی تو تیسری مرتبہ موقع نہیں دے گا پاکستان ان کو. ٹھیک ہے لیکن چوہے صاحب، ان کا بنکر بسٹر والا بالکل معاملہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ گوبر بھریں گے اس کے اندر، جب وہ بلاسٹ ہوگا تو بدبو اتنی ہوگی لوگ جگہ سے بھاگ جائیں گے وہاں سے. یار ویسے آپ باز نہیں آ سکتے ویسے. انڈیا کے معاملے میں نہیں آ سکتا. مطلب یہ کوئی لوگ ہیں یار، مطلب عجیب و غریب، مطلب گدھے بھی ان سے بہتر سوچتے ہوں. نہیں یار، وہ گورنمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے، لوگوں کا کیا قصور ہے اس کا؟ تو لوگ ہی بیٹھے ہیں نا گورنمنٹ میں چوہے صاحب. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایلینز آ کے ان کی گورنمنٹ کر رہے ہیں، اندر سے ہی لوگ نکل کے آئے. پورے بھارت کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے اس وقت. آر ایس ایس مینٹالٹی نے قابو کیا ہوا ہے اور انہیں پاکستان پتہ نہیں ہر وقت چپتا رہتا ہے. آپ نے کبھی یا میں نے بیٹھ کے کبھی اس جنگ سے پہلے کبھی بھارت کا ذکر بھی کیا تھا؟ لیکن وہاں پہ اس ذکر کے علاوہ ذکر کوئی نہیں ہوتا. تب انہیں گدھے نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں. چلیں آپ چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری پہ. بڑی امپورٹنٹ سٹوری، اور یہ تھوڑا سا چلیں لائٹ کرتے ہیں ماحول کو. اور لائٹ تو نہیں ہے، انفیکٹ شادی شدہ کے لیے بڑا خطرناک ماحول ہے کہ بیگمات کو ہاتھ نہیں لگانا بھائی. اب اگر ذرا سی بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کی آپ نے، بھارت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا آپ سوچ لیں، لیکن بیگم سے نہیں. کیوں؟ سٹوری بتائیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ایک بل جمع کروایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو خامد ہیں اپنی بیگمات کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کو روکنا چاہیے. اور جو بل انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اس کے اندر اگر کوئی خامد اس ٹائپ کی حرکت کرے گا تو اس سے 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے کی قید ہو سکے گی، 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اور اگر یہ جرمانہ ہو گیا، قید ہوگی، تو وہ ہر قسم کی جو ملازمت ہے سرکاری، یا ایم این اے بننا چاہتا ہے یا الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اس سے محروم ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ کو سزا ہو جاتی تو آپ مکمل طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں.
تو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے یہ بل متعارف کروائی، یہ ترمیمی بل ہے، لیکن میں اس بل کی مکمل طور پہ حمایت کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں خواتین کے ساتھ، ان لوگوں کو سپیئر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک والدین نے اپنی بیٹی آپ کے گھر بھیجی ہے، اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کے حوالے کیا ہے، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح زیادتی کریں، یا ایک عورت نے پوری زندگی آپ کو دے دی اور اس کے بعد کسی وقت آپ کا موڈ چینج ہو گیا ہے، یا آپ نئی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جھگڑالو ہو گئے ہیں، یا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو آپ اس بیگم کو نکال کے گھر سے باہر پھینکتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یورپ کے اندر تو آپ کو پتہ ہے جب طلاق ہوتی ہے تو آدھا اثاثہ جو ہے نا مرد کا وہ عورتیں لے جاتے ہیں۔ بالکل میرا خیال ہے پاکستان کے اندر یہ بھی متعارف کروانا چاہیے کہ اگر کوئی مرد طلاق دے تو جو اس کے نام پہ ہے، جو پراپرٹی ہے، جو پلاٹس ہیں، جو اس کی گاڑی ہے، سب کو بیچ کے آدھے پیسے بیگم صاحبہ کو دینے چاہیے، تاکہ کم از کم یہ طلاقوں کا سلسلہ رکے اور لوگ سوچ سمجھ کے شادی کریں، شادی کریں، اننے وہاں شادی بھی نہ کریں۔ ہاں، یا پھر دوسرا ہے کہ جائیداد اپنی ماں کے نام پہ رکھے، اینڈ میں پٹ نہ جائے۔ آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی نہ آپ کرنا چاہتے ہو تو اس ٹائپ کی فضول قسم کی گفتگو ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے جی اب اگلی سٹوری پہ جاتے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے جی۔ 13 سے 15 اگست تک پاکستان میں ہائی الرٹ ہے، اور یہ ہائی الرٹ واقعی اس طرح کا ہے کہ جس میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈیٹیل سے سٹوری جا رہی ہے۔ ابھی ہائی الرٹ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہونے والی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی نوٹم جاری کیا ہوا ہے انڈیا نے، اور وہاں پہ بھی وہ مشقیں سٹارٹ کر رہا ہے۔ پاکستان جو ظاہر ہے صرف انڈیا کو دیکھ کے اپنی مشقوں کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ ہماری جتنا ڈیفنس ہے وہ انڈیا ریلیٹڈ ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی ہائی الرٹ ہے، آپ سمجھ لیں کہ ایئر فورس کی طرف سے، آرمی کی طرف سے، کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی حرکت ہو رہی ہے تو ادھر بھی ہوگی۔ لیکن یہ جو ہائی الرٹ ہے یہ بارشوں سے ریلیٹڈ ہے، کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بارشیں ہونے والی ہیں۔ پنجاب کے اندر دریائے سندھ، دریائے ستلج، دریائے چناب، دریائے راوی کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی طغیانی آنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے ساتھ کے پی کے اندر دریائے سوات ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی دریا ہیں جیسے کہ دریائے کنہار ہے اور دوسرے دریا ہیں، ان کے اندر بھی بڑی خوفناک طغیانی آ سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہنزا کے اندر ہے، پھر اگر آپ چلے جائیں استور کے علاقے کے اندر چلے جائیں، گلگت کے علاقے میں چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی طغیانیوں کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور ناران کاغان کے اندر بھی ہے، بالا کوٹ کی طرف بھی ہے، ساتھ ساتھ جو کشمیر کے علاقے ہیں اس طرف بھی، کیونکہ بارشیں بڑی تیز آئیں گی اور ساتھ ہی طغیانی آئے گی۔ تو این ڈی ایم اے نے ایک الرٹ جاری کر دی ہے، ہائی الرٹ جاری کر دی ہے۔ تو پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ کے گھر ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ سیلاب کا اندیشہ ہے تو گھر خالی کر کے دائیں بائیں ہو جائیں، کسی عزیز رشتہ دار کے پاس چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پنجاب کے اندر کبھی ایک وقت ہوتا تھا کہ جب اس ٹائپ کے موسم آتے تھے تو لوگ دوسرے عزیزوں رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے تھے۔ تو آپ بھی یہ کریں، دوبارہ اس ٹائپ کی روایات جو ان کو دوبارہ پروان چڑھانا چاہیے، تاکہ خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو اگر نقصان ہو جائے گا تو اس کا پھر ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے نے یہ بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ تربیلا ڈیم کا جو پانی ہے اس کے اندر 96% آ گیا ہوا ہے، 96% تربیلا ڈیم بھرا ہوا ہے، اور 64% منگلا ڈیم بھرا ہوا ہے۔ ان کے سپلز وے کھلنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور ظاہر ہے اس کو کھولا جائے گا تو اس کے ساتھ بھی طغیانی میں اضافہ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی یہ جو الرٹ ہے اس کو سیریس لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ جس طرح دریائے سوات کے اندر لوگ کھڑے رہے تھے اور خود گئے اور ان کے ساتھ بڑا برا ہوا۔ میں ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہم کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، اور جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کا رویہ بھی، لیکن لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اگر آپ ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں بارش کا یا پھر سیلاب کا اندیشہ ہے تو آپ کے پھنسنے کے، آپ کے نقصان کے زیادہ اندیشے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ جی۔ بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے، مختلف اپڈیٹس آئی ہیں، دو لوکل سٹوریز ہم شامل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، مطلب بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج ایک ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ ذرا ڈائی ڈاؤن ہوگی۔ میں صرف ایمبیگوٹی چھوڑتا ہوں، ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے جاوید چوہر صاحب۔ اب دیکھیں، پارٹی نے یہ اعلان کیا تھا، عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان ہوا تھا، علیمہ بی بی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب 13 اور 14 تاریخ کو ہم احتجاج کریں گے، جو یوم آزادی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلیں گے باہر اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن جو یوم آزادی قریب ہوتا چلا گیا تو پارٹی تھوڑا پیچھے ہٹتی چلے گی۔ کل اعظم سواتی صاحب نے حلف لینے کے بعد تقریر کی، انہوں نے کہا جی صرف اور صرف یوم آزادی منایا جائے گا، کسی جگہ کوئی احتجاج نہیں کریں گے ہم، کیونکہ یہ قومی دن ہے اور قومی دنوں پہ احتجاج نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد باقی جو لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنی رائے تبدیل کر لی اور تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، لیکن علیمہ خان صاحبہ ڈٹی ہوئی، انہوں نے کہا جی مجھے خواہ گرفتار کر لیں میں تو احتجاج کروں گی۔ تو ایک ڈیوائڈ ہے پارٹی کے اندر، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھ لیں، گوہر خان صاحب کو دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی تھوڑی سی رہ گئی، ویسے اتنے لوگ ہیں، اور اسد کیسر صاحب کو دیکھ لیں،
پھر جو گنڈاپور صاحب کو دیکھ لیں، اب کوئی بھی شخص جو ہے 14 اگست کو احتجاج نہیں کر رہا، تو ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، کسی نے سمجھایا ہوگا کہ بھائی 14 اگست کو تو کم از کم آپ خاموش رہیں، 15 اگست کر لیں جو انڈیا کا یوم آزادی ہے، اس پہ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں، وہ منا لیں جتنا احتجاج کرنا ہے کر لیں، اس پہ زیادہ بہتر ہے انڈیا جا کے احتجاج کر لیں۔ تو پارٹی جو ہے نا وہ سمجھدار ہوگی، اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا، بلکہ کل تو میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر محمد صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو صرف باہر نکلیں گے اور نکل کے ہم یوم آزادی منائیں گے۔ تو زیادہ پی ٹی آئی یہ کرے گی کہ قومی جھنڈا ہوگا پاکستان کا، اور ساتھ ساتھ اپنا جھنڈا لے کے سڑکوں پہ آئیں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ آواز لگائیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جم کے کسی جگہ کوئی احتجاج کر سکیں گے۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی، ساتھ ان کی بہنوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا آج، کیونکہ آج ان کی ملاقاتوں کا ٹائم تھا، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا تھا ڈیالہ جیل کے سامنے، تو ان کو گرفتار کر کے چکری چھوڑا ہے۔ اور یہ گورنمنٹ کی اچھی پالیسی ہے کہ گرفتار نہیں کرنا، صرف اٹھائیں اور پولیس وین میں رکھے اور چکری جا کے چھوڑیں۔ تو یہ بار بار یہی کیا جا رہا ہے، لیکن میرا چکری خیال ہے ویسے ان کا فیوریٹ بھی ہے، نہیں، چکری فیوریٹ تو نہیں ہے یار، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر سے لاہور سے آنا ہوتا ہے انہوں نے، نہیں تو ہمیشہ کھانا چکری پہ کھاتے ہیں تو جہاں بھوک لگے گی، جہاں کھانا اویلیبل ہوگا وہیں پہ کھائیں گے نا۔ چکری ڈیالہ کیوں جیل لگتی میں، ڈیالہ جیل کے سامنے کہاں سے کھانا کھائیں بیچاری؟ دیکھیں ایک پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ملاقات کروا دینی چاہیے عمران خان صاحب کی، اور یہ بہنوں کی ملاقات ہو جائے یا ان کی پارٹی کی ملاقات ہو جائے، تو حرج کیا ہے اس کے اندر؟ پتہ نہیں کیوں ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کیوں ہم اڑے ہوئے ہیں۔ ہر جی چوہے صاحب کہ عمران خان صاحب پھر کوئی نوی شتونگڑی چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد پھر پتہ چلے گا ایک نوی کمپین ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور سڑکوں پہ، تو اس لیے شاید گورنمنٹ نہیں کر رہی اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اچھا چلیں چل اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری میں۔ نیکسٹ سٹوری جی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی جی ملک ریاض صاحب کی پراپرٹی کے حوالے سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں، جانتے ہیں ڈیٹیل سے کہ اصل میں یہ سٹوری ہے کیا۔ اب ملک ریاض صاحب کا ایشو جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے بہت زیادہ، اب ان کی زمینیں جو ہیں نیلام ہو رہی ہیں، اور علی ریاض صاحب کی جو زمین ہے کوئی 450 کنال تھی، اور بنی گالہ کے اندر کل اس کو بیچ دیا گیا ہے۔ اب بقول ملک صاحب کے کہ وہ جو زمین تھی ہم نے 2.25 کروڑ روپے کنال میں خریدی تھی، کیونکہ زمین بڑی مہنگی تھی، اور اسے کچھ 34,20,000 روپے کنال میں بیچ دیا گیا، اچھا جو بہت ہی سستی بیچی گئی ہے۔ کم از کم اتنے پیسے لے لیتے جتنے ہم نے اس کے اوپر خرچ کیے تھے یا جتنے میں ہم نے خریدی تھی۔ تو بقول ان کے کہ یہ پتہ کریں کہ کن لوگوں نے خریدی ہے، یہ کہیں ان کو فائدہ تو نہیں دیا گیا، یا انہوں نے فائدہ اٹھا تو نہیں لیا، یا انہوں نے اسٹیٹ کو بیوقوف بنا دیا۔ اب وہ پچھلے دنوں ان کی ٹویٹ بھی آئی تھی جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میرے ساتھ اگر وہ پھڈا ہے تو میں اسے سیٹل کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جرمانہ کرنا ہے تو آپ جرمانہ کر دیں، میرے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں، اور اگر میں نے کچھ دینا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا خیال ہے اتنا بڑا بزنس ہو اور اتنا بڑا بزنس مین ہو، تو بزنس جب بھی ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے۔ اب انڈیا کے اندر نہیں ہو رہا، مثلا امبانی جو ہے اس کی دنیا کی سب سے بڑی ریلائنس کی جو ریفائنری، آئل ریفائنری ہے، اس کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں، روز کورٹ جاتا ہے، اور ابھی امریکہ نے کیس کرنے شروع کر دیے بین الاقوامی سطح پہ۔ انہوں نے کہا جی یہ رشین تیل بیچ رہے ہیں اور $120 بلین کا تیل بیچتے ہیں، تو ہمیں تو حساب دینا سارا۔ تو کوئی بھی جب بزنس بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی لٹیگیشن بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں قانون کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جرمانہ کرتے ہیں اور دوبارہ ان کو قانون کے دائرے میں لے کے آتے ہیں، آپ اس کو بند نہیں کرتے، کیونکہ جب بند کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں 6.5 لاکھ بندہ ہے، 6.5 لاکھ ممبر ہے ان کا، اگر فیملیز کو ملا لیں تو 30 لاکھ لوگ ہوں گے بیریئر ٹاؤن کا۔ اب 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہماری پراپرٹی کا کیا بنے گا، ہمارے گھروں کا کیا بنے گا، اس کی لیگل حیثیت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ساری ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہے، اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی سلمپ آیا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ملک ریاض صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اور اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللیگل کام کیا تو آپ جرمانہ کریں اس کو، اور اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرتے تو پھر آپ ان کو سزا دیں۔ لیکن اگر آپ مکمل طور پہ ان کو تباہ کر دیں گے تو ان کا کچھ نہیں جائے گا۔ مثلا وہ تو دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں $بلینز کے، تو وہ تو آرام سے بیٹھے رہیں گے، ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور یہاں جو لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے اور ملک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا چاہیے جو بار بار، اور طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اب یہ جو زمینیں ہیں نا، مثلا پہلے بھی یہاں پہ زمین تھی، اب پھر یہیں پہ زمین ہے، کون سی کہیں چلی گئی ہے، اور ملک ریاض صاحب سے چلیں آپ نے لے کے کسی اور کو دے دیے، یہیں پہ پڑے ہوئے نا، جو پیسے ملک ریاض صاحب نے پاکستانی روپیز میں دیے، جو اسٹیٹ نے لیا وہ بھی پاکستانی روپیز تھے، اس سے نہ فارن ریزرو میں کوئی تبدیلی آئی، صرف یہ ہے کہ ملکیت بدل گئی ایک شخص کے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اگر تو آپ نے کوئی کمال کرنا ہی ہے تو آپ دبئی میں جا کے کمال کریں تاکہ کوئی ریزروس آئیں آپ کے پاس، وہ تو کر نہیں پا رہے ظاہر ہے، تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اگر یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے سیٹل ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے چلو صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ملک ریاض صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ ایکچوئل ہے یا سیاسی ہے؟ اب میرا خیال ہے سیاسی بھی ہے اور ایکچوئل بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اتنے لیول پہ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ نے کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ لا آپ توڑ کے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ بڑی مچھلی ہے نا جی، یا اس کا سائز بڑا ہونا ہے تو ایکویریم تو توڑ کے باہر نکلے گی وہ۔ تو ملک ریاض صاحب کا جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اتنے بڑے والیوم میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوا ہوگا، ہوا ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ ریگولرائز کریں چیزوں کو، اور اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ لوگ وہاں پہ آباد ہیں، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ملک ریاض کا اکیلا تو ذمہ داری نہیں بنتی، ان کے ساتھ بیوروکریٹس نے بھی تو کچھ کیا ہوگا، سیاستدانوں نے بھی کچھ کیا ہوگا، اور جو پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بھی تو کچھ کیا ہوگا نا۔ آپ کسی اور کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ کر نہیں سکتے، تو ان میں سے کس کو ہاتھ ڈالا گیا ہے، کس سے پوچھا گیا ہے؟ کیا کسی بیوروکریٹ سے پوچھا ہے، کسی سیاستدان سے پوچھا ہے؟ جو پرانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، کیا ان میں سے کسی آدمی کو کٹہرے میں لے کے آئیں؟ کسی کو نہیں لے کے آئے، تو صرف ایک آدمی کو آپ رگڑا لگا رہے ہیں، تو اس سے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ باقی سنسیئر ہیں تو پھر آپ کو پورا قانون تبدیل کرنا چاہیے، اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ بنا لینا چاہیے کہ اور اگر پک اینڈ چوز کریں گے کہ اس کو پھانسی لگا دیں یا اس کو پکڑ لیں اور باقی سب کو معاف کر دیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی پولیٹیکل ہے، میرا خیال ہے ملک ریاض صاحب کو عمران خان صاحب کی محبت میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب ریاست ان کے ساتھ بات کر رہی تھی تو انہیں بات کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح پہاڑ پہ چڑھ جاتے، اور وہ چڑھے ہیں جس کا ان کو نقصان ہوا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف ہے یا عمران خان صاحب، انہوں نے کوئی مول بھی نہیں لگایا عمران خان ان کا، ملک ریاض صاحب کا، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جی، ملک ریاض جانے اسٹیٹ جانے۔ بالکل تو ٹھیک۔ اتنی بے وفائی ملک ریاض صاحب کے ساتھ، یہ پارٹی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ بھی ان ایکسپیکٹڈ۔ ٹھیک ٹھیک ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ سنا، ایک اسپیشل ویلاگ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں ضرور ڈسکس کروں گا فیوچر میں جا کے کہ پاکستان میں کیا ایمانداری سے کوئی بھی کاروبار کرنا ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو میں چوہدری صاحب سے ضرور جانوں گا، کیونکہ ان کی کافی ریسرچ ہے اس کے اوپر، تو ایک اچھا ویلاگ آپ کو آنے والے دنوں میں ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔